إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 26 کا ایک ٹکڑا پیش کیا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم جو کپڑے پہنتے ہیں لباس، اس لباس کے تعلق سے بتلا رہا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر ایسے لباس اتارے ہیں یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں اور تمہارا ستر کا کام کرتے ہیں تمہارے لیے، وریشا، اور اس میں تمہارے خوبصورتی بھی ہے. میرے محترم دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک تعالی ہمارے لباس پہننے کے دو اہم مقصد بتلاتا ہے. ہم جو لباس پہنتے ہیں اس میں دو چیز ہوتی ہے. ایک کیا ہے؟ ایک جو ہے ہماری شرمگاہوں کو چھپانا ہے، ہمارے ستر کو چھپانا ہے، کمر سے لے کر گھٹنے تک چھپائے رکھنا ہے. یہ اس کا سب سے اہم مقصد ہے. دوسری چیز ہے وریشا، اور اس میں زیب و زینت کا خوبصورتی ہے. دنیا میں انسان کے علاوہ، انسان کے سوا جتنے بھی مخلوق ہیں سب ننگے برہنے ہیں. جاندار دیکھتے ہیں سب ایسا ہی ننگا رہتا ہے، لیکن ان کے اندر شرم نام کوئی چیز نہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک تعالی ایسی خوبی رکھی ہے کہ کپڑا اتارتے ہی جو ہے شرم محسوس کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے حیا جو ہے اس کے لیے مانع ہو جاتی ہے. اگر لوگ اچانک کوئی گھر پر آ جائے تو فوراً کیا کہ صرف بنی میں تھے تو فوراً قمیص پہن لیتے ہیں. کیوں؟ اس میں خوبصورتی ہے. کہیں باہر نکلنا ہے، گھر کے اندر رہتے ہیں صرف ایک لنگی میں رہتے ہیں، ایک بنین میں رہتے ہیں، یا کبھی گرمی زیادہ ہے بنین کے بغیر رہتے ہیں. لیکن جب باہر آنا ہوتا ہے فوراً بنین پہن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد قمیص پہن لیتے ہیں، اور لنگی ہے تو اتار کے اس کے بعد شرعی پیجامہ یا پینٹ پہن لیتے ہیں، اور اس میں خوبصورتی بھی ہے. تو یہ دو مقصد ہے. ایک شرم کو چھپانا، شرم کا چھپانا ہے. دوسری چیز ہے کپڑا پہن کر آدمی خوبصورتی کی اضافہ کرتا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اس لیے شادی کے موقع پر دیکھتے ہیں نا، ہر ایک آدمی نیا کپڑا پہنتا ہے. جمعے کے دن ہر ایک آدمی پاک صاف ستھرا کپڑا پہن کر آتا ہے. عید کے دن ہر ایک آدمی نیا ظرف برف لباس پہنتا ہے، کیونکہ اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے. خوبصورتی کی وجہ سے شرمگاہ بھی چھپ جاتا ہے. پورے پیٹ سے لے کر سب تک جو ہے لباس سے جو ہے زیب تنگ ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس سے آدمی میچنگ دیکھتا ہے. گورا آدمی ہے تو کالا ڈریس اٹھاتا ہے، کالا آدمی ہے تو اس کے لائق ڈارک بلو اٹھاتا ہے میچنگ کے لیے. اس میں اس کی خوبصورتی اور زیادہ اٹھا کے دیتا ہے. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر بہت بڑے احسان ہم پر احسان کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے لباس کو اتارا. لباس کو پہننے سے تم جو ہے کپڑے پہن کر حیادار رہتے ہو، حیا کے ساتھ رہتے ہو. پھر اور مزید کپڑے پہن کر خوبصورتی کا اظہار کرتے ہو. دو چیز بھی پائی جاتی ہے. میرے محترم دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو لباس دیا ہے، کپڑے دیے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں. آج کے خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. پہلا حصہ کپڑے پہننے کے آداب، دوسرا حصہ نئے کپڑے خریدنے 3 چیزوں کو خیال رکھنا ہے، تیسری چیز عورتوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے لباس کے تعلق سے. 3 باتیں. میرے محترم دوستو، سب سے پہلے کپڑے پہننے کے آداب کیا ہیں. جب کپڑے پہنتے ہیں، سوچتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں، اگر قمیص کی طرح ہے پورا اوپن ہوتا ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے پہننا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے پہننا ہے. ہر اچھا کام اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے تھے، تو کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ کہہ کر پہننا ہے. اور قمیص یہ اسی طرح شوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، اول سیدھا پیر داخل کرنا ہے، سیدھا ہاتھ طرف. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ اس کا خیال کرتے تھے، چپل پہنتے وقت، کنگھی کرتے وقت، ہر وقت جو داہنے ہاتھ کا خیال رکھتے تھے. ہر اچھے کام میں داہنے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے. اس حساب سے جب ہم قمیص پہنتے ہیں
پینٹ پہنتے ہی اول رائٹ سائڈ، اس کے بعد لیفٹ سائڈ آنا، اول سیدھا ہاتھ داخل کر لینا، اس کے بعد بایاں ہاتھ، پینٹ پہنتے ہی اول رائٹ پاؤں، اس کے بعد لیفٹ پاؤں. یہ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے. میرے محترم دوستو، حدیث کے الفاظ بھی ہیں، حکم بھی ہے، اذا لبستم واذا توضأتم، جب تم کپڑے پہنو سیدھے ہاتھ کی طرف سے، فابدؤوا بایامینکم، سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرو. جب تم وضو کرتے ہو سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرو. اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر موجود. میرے محترم دوستو، جب ہم گزشتہ جمعہ کپڑا پہنے تھے اس کا 1 دن ہوتا ہے، 2 دن گزرتے ہی 3 دن ہو گیا، کپڑے میل ہو جاتے، باہر سے دھول کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے میل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ایک آدمی مسجد کے اندر آ گیا، پورا کپڑا جو میل کی وجہ سے رنگ ہی بدل گیا، اس سے بدبو آنے لگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ آدمی وہ چیز نہیں پاتا جسے اپنے کپڑے کو پاک صاف کر دے؟ کیا اس کے پاس پانی نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس صابن وغیرہ واشنگ پاؤڈر وغیرہ نہیں ہے کہ پانی ڈال کر اس کو سوپ وغیرہ ڈال کے استعمال کر اس کو دھو کر میل کچل صاف کر کے کپڑے کو پاک نہیں کر سکتا؟ تو اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی ابو داؤد میں ہے. معلوم ہے کپڑے میلا ہو جائے تو نکال کر دھو کر ہی پہننا ہے، ویسے ہی میلا کپڑا پہنتے نہیں رہنا ہے. عام طور پر ہمارے بچے ایسے ہی، ہمارے محلے میں بھی ایسے ہی، ہمارے بچے لوگ بھی ایسے ہی پہنتے رہیں گے. اور بعض جگہ عورتیں یہ جمعہ کپڑا پہنے تو پھر منگل کے دن میں بھی وہی، رات میں بھی وہی، پھر دن بھی وہی، پھر رات بھی وہی، وہی اس کے ساتھ پسینے بدبو ساتھ رہتے ہیں. تو مرد خرید کیسے ہوگا؟ اس سے خوش کیسے ہوگا؟ اس کا یاد رکھنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پاک کی زندگی کا حکم دیتا ہے، پاک رہنے کو. الطہور شطر الایمان، پاک کی صفائی آدھا ایمان ہے. ایمان میں پاک کی صفائی کے بارے میں جتنا احکامات ہیں آدھا پاک کی صفائی کے بارے میں ہی ہے. پاک صاف رہنا ہے، کپڑے میں بدبو آتی ہے نکال کے اچھی طرح دھو دینا ہے. اس کے بعد خوشبو بھی لگانے، اسی لیے جمعے کی نہاتے وقت حکم دیا گیا تیل ہے تو سر پر مل لیں، عطر ہے تو کپڑے میں لگا لیں، اور جتنا ہو سکے اول آ جائے تو آخری میں آئیں گے، ہم آئیں گے پسینہ ٹپکتا رہے گا. میرے محترم دوستوں، بھائی کہ پاک صاف ماحول چاہتا ہے اسلام. اسلام ایک نظافت پسند دین ہے. میرے محترم دوستوں، اسی طرح جب ہم اچھا پاک صاف کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کبھی بچے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے گود میں اٹھا کے بیٹھتے ہیں، اچانک پیشاب کر دیتا ہے، یا ابھی دودھ کیا ہوتا ہے ہم اٹھا کے اس کو کھاتے میں اس کو سلاتے ہیں، فوراً خے کر دیتا ہے. کبھی گوشت دکان جاتے ہیں، کبھی جی کاٹتے رہتا ہے، پورا خون جو ہے چھلک کر ہمارے کپڑے پر پڑ جاتا ہے. تو اس طرح جو خون پیٹ، اسی طرح پیشاب، اسی طرح راستے میں کبھی جاتا گوبر لگ جاتا ہے، چپل میں لگ جاتا ہے، چلتے چپل کے ذریعے ہمارے لنگی پینٹ میں بھی لگ جاتا ہے. جب گندگی لگ جائے تو اس کو دھونا ہے. دو پانی سے دھونے سے ہی پاک ہوگا، صرف ایسا ہی ٹیشو پیپر سے پوچھنے سے نہیں، دھونا ہے، پانی ڈال کر دھونا ہے. میرے محترم دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں الگ سے حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے اس سے متعلق، فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ تم اپنے کپڑوں کو، لباس کو پاک صاف رکھو. کپڑوں کو پاک صاف رکھنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، پاک صاف رہنا ہے. اسی طرح اور جگہ فرمائے واللہ یحب المطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو ہم پاک صاف رہنا ہے، پاک صاف رہیں گے. آج دنیا میں اسی کے بارے میں بات چیت کرتا ہے، پاک صاف رہو، ماحول کو پاک صاف رکھو، بار بار ہاتھ کو دھوتے رہو، کپڑے پاک رکھو. کیوں؟ کئی قسم کی یہ بیماری آتی ہے، وہ بیماری آتی ہے، اس کے اندر یہ بیماری آتی ہے، ہاتھ کے اندر یہ بیماری آتی ہے. اسلام کی ہی تعلیم دیتا ہے ہر وقت نماز کے لیے وضو کرو. اسی طرح کپڑے میں میل گندے ہو گئے اس کو جو ہے پاک کر دو، گندگی لگ جائے اس کو جو ہے دھو کر صاف کرو. تو اسلام ہمیں کیا بہترین آئیڈیالوجی دیتا ہے، اسلام ہمیں کیا بہترین تعلیم دیتا ہے. اس لیے ہم لوگ اس خاص کر غیر مسلم ہے نا، کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتا ہے، پورے پیشاب کے 3 ڈیز پر پڑتا ہے. اسلام ہمیں حکم دیتا ہے بیٹھ کر پیشاب کرو، پانی کا استعمال کرو. غیروں سے خرید جاتے ہیں، پیشاب کی بدبو آتی ہے، ہمارا آدمی کے پاس وہ نہیں آتی، لیکن ہمارا آدمی کے پاس کپڑے کی بدبو، کپڑا بدلاتا نہیں، پانی نہاتا نہیں. دودھ کے جنازے روز کے روز نہانا ہے، پانی بھی ملے نہاتا نہیں، جمعہ چھوڑے تو پھر آئندہ جمعہ نہاتا ہے. بہت بری عادت ہے، پاک صاف رہنا ہے. اگر آپ کے بدن سے پسینہ آتا رہے، دن میں 4 مرتبہ نہانے کی ضرورت پڑے، نہاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کے لیے مثال دے کر فرمایا یہ اسراف نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کس طرح؟ ایک مثال دیتے ہیں، ایک گھر کے بازو ایک ندی نہر بہتا ہو، وہ آدمی اس میں 5 مرتبہ دن اور رات میں نہاتا ہو، فجر میں ایک بار، ظہر میں ایک بار، عصر میں ایک بار، مغرب سے پہلے ایک بار، عشاء سے پہلے ایک بار نہاتا ہو، کیا اس کے بدن میں میل کچیل بدبو کچھ رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اللہ نے فرمایا اسی طرح 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے. تو اس مثال کے ذریعے اللہ نے کیا فرماتے ہیں؟ ضرورت پڑے تو ایک دن میں 5 مرتبہ، ایک دن اور رات میں ملا کر 5 مرتبہ نہا سکتا ہے، ضرورت سے نہا سکتا. ہم لوگ ایک ہفتہ سے لے کر دوسرا ہفتہ تک کوئی 2 مرتبہ نہاتا ہے، کوئی 1 مرتبہ ہی نہاتا ہے. ایسا نہیں ہو، ضرورت پڑے تو روز بھی نہا سکتا ہے، ضرورت نہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن، جیسا بھی ہو پاک صاف رہے. ہمارے قریب دوسرا آنے والا جو ہے ہماری وجہ سے دوری اختیار نہ کرے، ہماری وجہ سے دوسرے کو تنگی اور تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیے. میرے محترم دوستو، اسی طرح کپڑے کا بھی بعض کب نہاتے رہیں گے کپڑے بدلیں گے نہیں، اسی طرح پسینہ بدبو آتی رہے گی، اس کا خاص خیال رکھیے. گندے میلا ہو گیا دھو دیجیے، پسینہ بدبو آتا ہے نکال کر ڈال دیے، اور دوسرا بنیان پہن لیجیے، دوسرا قمیص پہن لیجیے. میرے محترم دوست، یہی حکم عورتوں کے لیے بھی. میرے محترم دوست، اس کے بعد اب نیا کپڑے کی طرف آ جاتا ہوں. ابھی قریب میں رمضان آنے جاتا ہے، مسلمانوں میں اکثر یہ رمضان خریدنے یا رمضان میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں. تو کپڑا خریدنا کیا ہوتا ہے، اس کا کچھ احکامات بتانا ضروری سمجھا. کیوں؟ عید کے دن ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جو کپڑے ہیں، بعض کپڑے جو ہیں معلوم نہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے غلط کپڑے لے کر آ جاتے ہیں. بعض دوسرے غلط کیا کرتے ہیں، وہ کیا کیا غلط کیا کرتے ہیں آئیے اس کو بتلا دیتا ہوں، تاکہ لینے سے پہلے ہم اویئرنیس پیدا کر دیں، بیداری پیدا کر دیں اور وہ غلطیوں سے بچ جائیں. سب سے پہلے ایک مرتبہ صاحب میں اس کے لیے باہر گیا تھا، کرشن گری گیا تھا. وہاں کے ایک بہت بڑے ساہوکار مالدار آدمی جمعہ نماز پا گئے تھے. کے ماشاء اللہ بہن اچھا ہے، اچھا تھا، اردو میں خطبہ خوش ہو گیا. ان کے کپڑے بہت چمک رہے تھے، بہت ملائم تھے. مجھ کو کچھ شبہ ہوگا، ایسے ہی پوچھنے لگا یہ کیا کپڑا ہے؟ کہتے پیور یہ اس کا ہے، کیا بولتے ریشم کا ہے، یہ کپڑا خالص ریشم کا ہے. اب تو انگلش میں بھی نام لکھ آتا ہے ریشم، مارواڑی سب وہی پہنتے رہیں گے، اسی میں ٹی شرٹ وغیرہ. ریشم کو اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے حرام ٹھہرایا. بیچارے آدمی کو معلوم نہیں. اچھا بڑے مالدار مسلمان مسجد سب ڈونیشن دیتے ہیں، اب تک کہ کسی نے ان کو نہیں بتایا، معلوم نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم لباس الحریر والذهب علی ذکر امتی، میرے امت کے مردوں پر سونا پہننا حرام، اسی طرح ریشم کا لباس پہننا بھی حرام ٹھہرایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. وَأُحِلَّ لِنِسَائِهِمْ، یہ دونوں چیز ریشم اور سونا، یہ دونوں میری امت کی عورتوں کے لیے اللہ نے حلال کر دی ہے. اور یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر موجود ہے. تو مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا نہیں پہننا. اسی طرح سونے کا لباس، سونے کا اس کے اندر جو زری کا کام ہوتا ہے وہ نہیں پہننا. موڑی پہنتا ہے نا، کاسٹلی پہنتا، ریشم کا پہنتا ہے، پھر اس کے اندر 1 لاکھ کا ڈریس پہنتا ہے، پور اس کے اندر جو ہے سونے کا داری دار ہوتا ہے، داری اس کے اندر کاریگری کے ساتھ. تو دنیا والے بتائیں کہ غریب دیش کا ایک مالدار کروڑ پتی پردھان منتری کس طرح ہے، جس کا ریشم کا پہن کر جاتا ہے. ریشم میں اس میں بھی سونے کا زری کے ساتھ. خمیز کی قیمت ہی کتنا 6.25 لاکھ روپے جاتا، سود کے ساتھ جاتا ہے. اسلام نے ہم کو منع کر دیا ہے. آدمی مسلمان آدمی کتنا بھی کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، وہ جو ہے سونے کا اسپون، سلور اسپون، گولڈ اسپون یوز نہیں کرنا ہے. کھانے کے لیے بھی پینے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو منع کر دیا. اسی طرح مردوں کے لیے، میری امت کے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونا اور ریشم کو حرام ٹھہرا دیا. عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. اور ایک حدیث میں اور بھی وضاحت ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تلبسوا الحریر والدیباج، ریشم کا جو کپڑا ہے ایک پلین سادہ ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے اسی ریشم میں اس کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر کئی کاریگری کا، جیسے ٹوپی ایک پلین کپڑے کا ہوتا ہے، اور کچھ ٹوپی کیا ہوتا ہے اسی میں نقش و نگار کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن سفید بھی لیکن اس میں نقش و نگار ہوتا ہے ٹوپی میں. اس طرح ریشم کے کپڑے، پلین ریشم کپڑا یہ بھی منع. والدیباج جس کے اندر کاریگری ہے، فنکاری ہے، یہ دونوں بھی حرام ہے. اللہ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا،
یہ ریشم کا استعمال کرنا چاہے سادہ ہو چاہے کاریگری کے ساتھ ہو، یہ اللہ کے نبی نے مسلمان کے لیے حرام ٹھہرایا۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ ریشم کے کپڑے کافروں کے لیے دنیا میں ہے، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، ہم لوگوں کو اللہ جنت میں جانے گا ہم کو وہاں پہنائے گا۔ اسی طرح سونے کا کنگن بنگڑی وغیرہ سونے کا ہم جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پہنائے گا، دنیا میں ہمارے لیے منع۔ میرے محترم دوستو، یہ حدیث ترمذی کا، یہ حدیث جو ہے مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اور ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پوری چیز منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں باریک ریشم ہو یا دبیج ریشم ہو، سادہ ریشم ہو یا کاریگری کا ریشم کا لباس ہو، یہ مردوں سے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، اور ریشم کے قالین پر بیٹھنا بھی منع ٹھہرایا۔ عورتیں ریشم کا لباس پہن سکتے ہیں، مرد نہیں پہننا، لیکن گھر میں جو صوفہ سیٹ ہے، پلنگ کا پر جو اوپر کا جو کور ہے، یہ سب جو ہے ریشم کا نہیں ہونا، پہننا بھی نہیں، مرد نہیں پہننا، عورتیں پہن سکتے ہیں۔ بیٹھنے کی چیز ہے نا، ہمارے جو کشن ہے، صوفہ سیٹ ہے، پلنگ کا اوپر کا جو اوپر ایک کور ڈالتے ہیں نا نمدے کا اوپر، یہ ریشم کا نہیں ہونا، یہ مرد بھی نہیں یوز کرنا، عورت بھی یوز نہیں کرنا۔ اللہ نے ریشم کو منع ٹھہرایا ہے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، البتہ اللہ کے نبی نے اس میں کچھ اجازت، اس کے اندر جو ہے ایک استثناء بھی رکھی، یہ اس کے اندر ایک دم کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ریشم کے استعمال سے منع کیا۔ ہاں، بعد میں اللہ کے نبی نے صرف 2 انگلی کے برابر پہننے کی اجازت دی۔ تو اللہ کے نبی کس طرح فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِإُصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ فَلْيَانِ الْإِبْهَامِ، تو اللہ کے نبی نے اس انگوٹے کے بعد والے انگوٹے کے بعد والے 2 انگلی کو اٹھا کر اشارہ فرمایا، اتنا پہننے کی اجازت ہے، اتنا باریک سے اوپر سے یا سائڈ میں یا کہیں بیچ میں، صرف اس حد تک کی اجازت ہے۔ یہ 2 انگلی کی چوڑائی کے برابر کتنا ہوگا، 2 انگلی ملا کر باریک آدمی ہے تو 1 انچ ہوگا، تھوڑا موٹا فربا آدمی ہے تو زیادہ سوا 1.5 انچ، 1.5 انچ کا باریک لکڑی کی طرح پہن سکتا، اس سے بڑھ کر کسی کی اجازت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، تو ریشم کا لباس پہننے آپ کے ساتھ دیکھیے اسی طرح۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے گیروے رنگ کا کپڑا، گیروے کو تمل میں کہتے ہیں کاوی رنگ، جو غیر مسلم لوگ جو کاوڑی کے لیے جاتے ہیں نا، وہ لوگ جو پہن کے جاتے ہیں نا ڈارک آرنج کلر، یہ کافروں کا لباس، یہ مسلمان نہیں پہننا۔ وہ چاہے کپڑا کسی کا بھی ہو، سادہ کاٹن کا بھی کیوں نہ ہو، وہ رنگ بنا ہے، ریشم دیباج نہیں پہننا، سادہ ریشم کاریگری کا ریشم یہ نہیں پہننا۔ اس کے ساتھ سارے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن رنگ میں سب پہن سکتے ہیں، یہ ایک رنگ بنا خاص کر مردوں کے لیے۔ کون سا رنگ نہیں پہننا؟ جو کاوی رنگ ہے، کاوی کلر، یہ نہیں پہننا۔ یہ گہرے گلابی رنگ یہ منع ہے، گہرے رنگ حرام ہے مردوں کے لیے، یہ نہیں پہننا، مسلمان کے لیے حرام سے پوری طرح بچے رہنا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سے گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا علیہ ثوبین معصفرین، تو اس وقت میں کیا پہنا تھا؟ یہ گہرے رنگ کا کپڑا، گہرے گلابی رنگ کا لباس پہنا تھا، اوپر ایک چادر، نیچے ایک چادر، تہپن کی اوپر کا لباس چادر، دونوں گہرے رنگ کے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کو غور سے دیکھ کر غصے سے کہا امرت کا ام کا، کیا تیری ماں نے تجھے پہننے کا حکم دیا؟ جا کر نکالو اس کو۔ اس کا فرمایا انہا ثیاب الکفار، انہا من ثیاب الکفار، یہ تو کافروں کا لباس ہے، فلا تلبسھا، اسے کبھی مت پہنو، یہ حدیث مسلم میں ہے۔ تو کاوی کلر مسلمان نہیں پہننا، کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے، وہ کلر کافروں کا ہے، نہیں پہننا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں پہننا نہیں ٹھیک ہے، میں نکال دیتے، اچھی طرح دھو کر اس کا رنگ ظاہر کر کے یا دوسرا رنگ نیلی کلر ڈال کر اس کو پہن لو، کیا کیا میں اس کا اچھی طرح دھو کر اس کے رنگ کو ظاہر کر دوں، اس کا کلر کو ختم کر دوں؟ تو اللہ کے بھی کیا فرماتے ہیں نہیں احرقہما، بلکہ ان دونوں کو جلا دو۔ کیا کرنا نہیں ہے، کلر بدلے کر کے پہننا نہیں، اصل میں کیا ہے وہ کالی کلر، گہرے رنگ کا کلر، تو گہرے رنگ کا کلر گہرے گلابی رنگ کا کلر ہے، تو کلر چینج کر کے
یوز کرنا یہ نہیں، یہ مس یوز ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، کیوں؟ وہ اصل میں کیا رنگ ہے؟ کافروں کا کلر، کافروں کے کپڑے کا کلر، کافر لوگ اس کو پہنتے ہیں، ان کا اندر جو بڑا مجاور ہے، ان کا اندر جو بڑا پجاری ہے، سب اسی کو پہنیں گے۔ اس لیے تم اوپر جتنے بھی کلر بتاؤ ذرا آدمی کیا ہو جائے، دس کا پھر وہ رنگ دکھائی دے گا۔ تو اللہ کو کیا فرماتے، دو کا رنگ بدلنا یہ کام سب نہیں، بلکہ اس کو جلا دو۔ تو کیا معلوم ہو دوسروں کی دینا نہیں، کیوں حکم کیا، اہلکم اس کو جلا دو، انگا کڑی سودا کر تو جلا دینا، لینا نہیں، مال سے لے دیے تم بھی پہننا نہیں، دوسروں بھی دینا نہیں، کیا کرنا، جلا دو۔ مسلمانوں ہوش میں رہو میرے محترم دوستو۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے، تو کاوی کلر چھوڑ کر، یہ گہرے رنگ کے رنگ چھوڑ کر دوسرے پورا رنگ پہن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ایک رنگ بہت پسند تھا، تو کون سا رنگ؟ سفید رنگ۔ سفید رنگ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سن کر روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے، البسوا من ثيابكم البياض، کہ تم اپنے کپڑوں میں سفید رنگ کے کپڑے کو پہنو۔ کس کو پہننا ہے؟ سفید رنگ کو چوائس کرو، 4 کلر ہے، 4 کلر میں سب کا کپڑا بیچتا ہے، کون سا اٹھانا ہے؟ تو اس میں پریفرنس، اہمیت، منری میں کسے؟ سفید رنگ اٹھا لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنها من خیر ثيابكم، اس لیے کہ تمام کپڑوں میں یہ سفید رنگ بہت بہترین ہے، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سفید رنگ اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے، تو ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں اس میں ضرور سفید کپڑے ہونا چاہیے۔ 10 کپڑے ہیں تو کم از کم 3 کپڑے تو سفید ہونا چاہیے۔ اس کو ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفید کسی کا دوسرا نہیں پہننا، نہیں، اللہ کے نبی نے لال رنگ کا پہنا ہے، لال سفید ملا کر داڑھی دار کپڑے پہنا ہے، اللہ کے نبی نے کالی رنگ کی کمبلی استعمال کیا ہے، کالا رنگ کا عمامہ استعمال کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ پسند اللہ کے نبی کے نزدیک سفید رنگ، تو نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کو اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے نا، البسو، کہ تم اپنے کپڑوں میں سفید کو اپناؤ، تو ہمارے کپڑوں میں آدھا کے برابر سفید کپڑا ہونا۔ اس کا تو کئی ڈیزائن آ گیا، پہلے زمانہ تھا صرف وائٹ کاٹن، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اسکول کا یونیفارم کی طرح۔ اب تو اس کے اندر 25 ڈیزائن آ گیا، 25 رقم کے آگے، کتنے ہر قسم کے آگے، نارمل بھی ہے، کاٹن بھی ہے، اس کا شفان بھی ہے، کئی قسم کے آگے۔ بہرحال سفید کو اہمیت دے کر پہننا ہے، دوسرا بھی چاہے پہن سکتے ہیں، تو ضرور سفید بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھیے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح آخر میں ایک بات وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سلیکشن کر کر کپڑا اٹھا لیا، بہترین کپڑا دے کر اٹھا لیے، تو دیکھتے ہیں یہ 1 نمبر کم ہے، مثال آپ کا نمبر 30 پر 3 ہے، ریڈی میڈ کپڑا لیتے ہیں، آپ کا سائز 30 پر 8 ہے، یہاں دیکھتے ہیں 30 پر 6 میں ہے، تھوڑا ٹائٹ ہے، تھوڑا کم ہے، دوسرا ٹوٹلی آپ کی چوائس کے مطابق نہیں، تو کیا کرتے ہیں، خیر پرانے ایڈجسٹ کر لیں گے، لے کر پائن اٹھا کے پہنتے ہیں، تو کس طرح ہوگا، ٹائٹ فٹنگ پینسل کی طرح ہو جاتا ہے، ایک دم پائن سے چپک جاتا ہے، رکوع جانا بہت مشکل، سجدہ جا ہی نہیں سکتے، دعوت میں بیٹھنا ہے ایسا پیر میں آلٹی پالٹی ڈال لے کر چوکت بیٹھ ہی نہیں سکتے، ایسا کپڑا پہنا منع ہے۔ اسی طرح خمیز دیکھتے ہیں اچھا پسند کر لیکن بہت ٹائٹ، پورا ٹائٹ پکڑتا ہے، یہ منع ہے، ٹائٹ پہننا منع ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ کیا دلیل اس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو چادر اس طرح لپیٹنے سے منع فرمایا، کتنا ٹائٹ زمانے میں، سخت سردی کے زمانے میں آدمی کیا کرے گا، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بڑا کمبلی اٹھا کر چپوٹ لپٹ لے گا، اتنا ٹائٹ لپٹ لیتا ہے، پھر ہاتھ اندر چھوڑ لیتا ہے بہت مشکل سے، اچانک ہاتھ اوپر اٹھانا چاہے اٹھا نہیں سکتا، اٹھا ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارا آدمی کیا کرتا ہے، ایک دم ٹائٹ جینس پہن لیتا ہے، چکر اٹھنے ہوتا نہیں، وہ پٹ کر بیٹھنے ہوتا نہیں، فٹافٹ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، بس کے سیڑھی میں چڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس حد تک اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے، سجدہ بھی نہیں کر سکتا برابر، یہ حالت ہوگی، یہ منع ہے۔ اور دوسری بات، اتنا ٹائٹ پہنتا ہے کہ جسم کا جو ابار ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اس کا جو نشیب و فراز ہے سب دکھائی دیتا ہے، یہ منع، ٹائٹ پہ پہنا، تھوڑا فری رہنا ہے۔ سائنس لحاظ سے بھی منع، ایک دم ٹائٹ لباس پہننا، بدن کے ساتھ اتنا چست ہو جائے، اتنا کپڑا تنگ ہو کہ آدمی اس کے اندر ریلیکس نہیں ہوتا، بلکہ ذرا ڈھیلا ڈالا فری رہنا۔ میرے محترم دوست اس کا خاص خیال رکھیے۔ اس کے بعد
آپ کا لائق کا کپڑا مل گیا، آپ نے کپڑا پہننا ہے، پہننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سیدھا طرف پہننا ہے. سیدھا طرف پہننے سے پہلے ایک دعا پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایک نیا کپڑا لیتے ہیں، جدہ ثوبا، جب اللہ کے نبی نے ایک نیا کپڑا خریدتے ہیں، وہ اگر امامہ ہے، لباس ہے، تو اس کا نام سما ہو، اس کا نام لے کر کہتے ہیں. قمیص پہنتے ہیں تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کپڑا پہنایا. الحمدللہ الذی کسوتنی ہی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کے پہنایا. اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. اللہ میں اس کے بھلائی بھی، اس کپڑے کے ذریعے جو بھلائی اس کو بھی مانگتا ہوں، اس کپڑے کی برائی سے بھی، اس کپڑے کے ذریعے جو برائی ہے اسے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. کیا بہترین دعا ہے. دیکھیے کپڑا اچھا مقصد کے لیے پہننا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کیا؟ دیکھنا خوبصورتی بھی ہونا ہے. اسی طرح ہم کو جو ہے گرمی میں ہلکا سا ہوا بھی آنا ہے. بڑی کپڑا لیکن اندر ذرہ بھی ہوا آتا نہیں، اندر پورا پسینہ جو ہے بہتا ہے تو فائدہ نہیں ہوا. تو دعا کیا؟ اللہ تو مجھے، میں اس کا بھلائی چاہتا ہوں، اس کے ذریعے جو بھلائی ہونا ہے، ہوا نہ ہے نا، وہ بھی چاہتا ہوں اس کی برائی سے، اور اس کے اندر جو برائی ہے اس سے بھی تیری حفاظت مانگتا ہوں. یہ دعا پڑھنا ہے. میرے محترم دوستو، آخری کنکلوژن کا گیا. نیا کپڑا میں ایک نیا کپڑا پہنتے ہیں، پہننے کے بعد ہم کو اچھا لگتا ہے، اچھا لباس، آدمی خوش ہو جاتا ہے، پھولا نہ سمجھ آتا، بہت بے حد خوش ہوتا ہے. خوش ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے دل میں کبر سا گمنڈ سا جاتا ہے، گمنڈ کی طرح جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گزشتہ امت کے بارے میں بتایا اسی طرح کہ ایک آدمی اچھی طرح کنگھی کر کے نیا کپڑا پہن کر یہ تو جل جلو اکڑتے ہوئے جاتا ہے، اسے خود اس کی جسم، اس کا لباس اس کا اچھا لگتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، کیا اچھا لباس، کیا اچھا ڈریس، خوش ہو کر گمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے فضل نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دسا دیا اور وہ قیامت تک دستا چلا جاتا ہے. تو فضل نہیں، پہن کر جو عجب میں مبتلا ہو جاتے کہ اپنا میں بہت اچھا ہوں، میرا ڈریس بہت اچھا ہے. اس طرح جو اچھا ہے یہ برا نہیں، میرا ڈریس ہی اچھا ہے، دوسرا کا کچھ بھی نہیں، کتنا اچھا ہے دیکھ رہا. اس طرح جو اس کا دل کے اندر گھمنڈ آ گیا تو اس کا مطلب کیا؟ دوسرا کسی کا اچھا نہیں، میرا سب سے اچھا ہے. وہ کیا لباس ہے؟ وہ کیا لباس معمولی 600 روپے کا، یہ 30 پر 3000 روپے کا ڈریس ہے. کیا سمجھ گیا کہ ڈگ جام کا ہے، یہ بامبے ٹین کمپنی کا ہے، یہ آ کر برانڈڈ ہے. یہ گمنڈ اس کو دفا دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ایک رائی کے ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، گمنڈ ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوتا. اللہ کے نبی ہر ایک آدمی اچھا پہنتا تو خوش ہوتا ہے نا. آدمی چاہتے اس کے لباس اچھا ہو، اس کا جوتا چپل اچھا ہو، اس کا شو اچھا ہو، اچھا پہن کر اچھا رہنا چاہتا ہے. کیا یہ بھی اس طرح جو پہن کر خوش ہوتا ہے، کیا یہ بھی گمنڈ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل. اس طرح جو اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، دیکھنے کے لیے ڈیزائن نظر آنا، یہ گمنڈ نہیں. ان اللہ جمیل، اللہ بھی خوبصورت ہے. یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. اس لیے اچھا عمدہ بہترین لباس پہننا یہ منع نہیں. منع کیا؟ منع کون سی چیز؟ فرمایا الکبر. اصل چیز کو وہ کبر جو جس کے بارے میں نے بتایا، وہ کبر، وہ گمنڈ کون سا؟ بطر الحق، سچ بات کو ٹکرا دینا. وہ غمط الناس، لوگوں کو حقیق سمجھنا. کاسٹلی ڈریس پہننے کا، ڈریس کو تو میں پہنا ہوں، پورے لوگ مجھے دیکھنا ہے، ادھر دیکھیں وہی ڈریس کیا، وہ انہیں کیا بڑا آدمی کیا، میں کیا. یہ منع. دوسروں کو حقیق سمجھنا. دوسرے جو عام لباس پہن کر آئے ہیں ان کو دیکھا، انہیں ایک سال وہ ڈریس پہن لے کے دیکھ مہینہ کے ایک ڈریس پہنتا ہوں، یہ دیکھو یہ برانڈ ہے. آدمی پر جو اکراتا ہے، گمنڈ کرتا ہے، یہ چیز منع ہے. اور یہ حدیث بخاری کے اندر، اور یہ حدیث جو ہے مسلم کے اندر موجود ہے. تو کپڑا پہن کر گمنڈ نہیں کرنا ہے. اللہ اللہ تیرا شکر ہے میں پہنا، دوسرا پہنتا ہے اس کو پہننے دیجیے، اس کو دیکھ میں گمنڈ نہیں کروں گا، اس کو حقیر نہیں سمجھوں گا. یہ بات اصل یاد رکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو نئے کپڑے کے وقت ان ساری چیزوں کی یاد رکھنے اور اس کو جو جس سے روکا گیا ہے اسے پوری طرح بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ حامد مصلی اما بعد. حاضرین کرام، بعض جگہ بچیوں کو جس کو بچے نہیں، وہ لوگ نئے کپڑے خرید کر کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا کو، ایک بیٹی کو کیا کرتے ہیں، بیٹا کی طرح پینٹ شوٹ پہنا دیتے ہیں، سر کے بال کو
कंगी करा के, ऊपर लाकड़ी वगैरह नहीं रखते, मर्दों की तरह कटिंग कर देते, स्कर्ट कटिंग करा देते हैं, बंगड़ी वगैरह उतार देते हैं, उसको जो है शूट पिना देते हैं, नीचे पैंट ऊपर जो है कमीज उसका पर शूट पिना देते हैं। देखने पर जो है धोखा होने लगता है, तो लड़का है, हालांकि वो लड़की को लड़की का लिबास पहनाना छोड़कर लड़के का लिबास पहना देते ख्वाहिश में। इस तरह हो जाता है, ईद के टाइम में ऐसा हो जाता है, क्या बेटा नाम का, तो हजरत बेटी ने हजरत मेरा बेटा, जिसके ख्वाहिश में उसको जो है मर्द बने का ड्रेस पहना दिया। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है मर्द को औरत का लिबास पहनने से, औरत को मर्द का लिबास पहनाने से अल्लाह के नबी ने रोका है कि मर्द औरत का चाल चलन इख्तियार करने से, औरत मर्द का चाल चलन इख्तियार करने पर अल्लाह के नबी ने लानत की है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत हो, फिटकार हो, अल्लाह की रहमत से दूरी हो। तो इसलिए हम जो है औरतों का लिबास मर्दों को नहीं पहनाना, बच्चों का लिबास नहीं पहनाना, इसे पूरी तरह बचे रह जाना चाहिए। आखिर में औरतों के ताल्लुक से एक दो बात, औरतें जब कपड़ा खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पहले टाइम तक कपड़े लेकर सिलाते थे, जैसा चाहते बराबर सिला देते थे। आज के दौर में क्या कर फैशन के नाम से, ट्रेंड के नाम से अजीब गरीब मॉडल कहा जाता है। हमारे बच्चे जब ईदगाह आते हैं देखते हैं कि उनके अब्बा अच्छे दीनदार हैं आपकी तरह, लेकिन आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपकी नवासी, आपकी पोती किस तरह आते हैं, अजीब गरीब हुल्ले के साथ आते हैं। उनका जो ड्रेस होता है पूरा सीना दिखाई देता है, पीठ पे आधा हिस्सा दिखाई देता है, और वो नीचे एक और एक लहंगा है, दूसरा कुछ नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, ये यहां तक है। अगर हाथ उठाए तो पूरा पीठ दिखता है, कमर दिखता है। ऐसा नहीं होना है, पूरा बंद रहना है, सातिर रहना है, हाथ भी खुला रहता है, कपड़ा यहां तक, और यहां से बारीक कपड़ा, या वो भी नहीं, उसके बगैर ही दोनों हाथ खुला होता है। अल्लाह के नबी ने मना किया है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में रोकता है, ऐ ईमान वालों, या ईमान वालियों, दोनों के लिए अलग अलग तुम औरतों के बारे में कहते हो, फरमाया कुल लिल मुमिनात, ईमान वाला अपने औरतों से कहो अपने निगाहों को नीचे रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, वला युद्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो जरूरत के लिए बाहर आ जाता है, ये जो हथेली, ये दो हाथ, ये चेहरा, पैर के नीचे, टखना के नीचे, ये तीन चीज छोड़कर बाकी पूरा बंद रहना है, क्लोज रहना है, सातिर रहना, छुपाए रखना है। ये जो ईद का नया कपड़ा लेकर आता कैसे रहता है, पूरा हाथ खुला रहता है, बड़ी एक जाली तरह, बच्चर जाल की तरह, सर का पर ओढ़नी वो भी इसी तरह, यहाँ पेट भी दिखता है, ये भी दिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह टाइट से मना किया था ना, लेकिन औरतें क्या करते हैं, लेगिंग्स के नाम से पहन कर आते हैं, कभी ब्राउन कलर का पहन लेते हैं, और वो ये कमीज भी इतना गबन, इतना दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि सिर्फ ये निकर पहने होंगे, शराई नहीं, शराई पहने ही, लेकिन कैसा दिखता है, बदन से इस तरह चिपक जाता है, जम जाता है कि अलग से शराई होने का ख्याल ही नहीं आता। दूर से देखने पर नजदीक जाकर टच करे तभी मालूम होगा कि शराई पहने ही, बदन के कलर से साथ मैचिंग ले लेते। ये इस तरह टाइट फिटिंग नहीं पहनना है। इसी तरह ओढ़नी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत की नमाज जो है ओढ़नी के बगैर कबूल नहीं होती। कुरान की आयत में भी है, वल्यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि औरतें अपने सीने पर, अपने ऊपर जो है ओढ़नियां डाल लें, तो ओढ़नी डाल के छुपा लें, तो कान छुपना है, गला छुपना है, गर्दन छुपना है, कान छुपना है, पूरा छुपे रहना है। अब ओढ़नी किस तरह आता है, ये एकदम बारीक, वो अंदर क्या है सब दिखता है, कान में क्या जेवर है वो भी दिखता है, सर के पीछे उनके जो चोटी में जो लटकाते वो लाकड़ी भी दिखता है, हर चीज नजर आता है। तो फिर ओढ़नी पहनने का फायदा क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के करीब की निशानी में से है कि कासियातिन आरियातिन, निसा कुछ औरत ऐसे होंगे कपड़ा पहनकर छुपाएंगे नहीं, कपड़ा इतना बारीक पहनेंगे कि अंदर का सब दिखाई देगा। ये लोग जन्नत में जाएंगे नहीं, हालांकि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, उसकी खुशबू तो कई मील दूरों से आती रहेगी, उसके बावजूद खुशबू तक औरतें नहीं सूंघेंगी। कौन? जो औरतें बारीक लिबास पहनकर दूसरों को माइल करती हैं, इस किस्म की औरतें। तो औरतों ये खास ख्याल रखना है। अगर हाथ में से अगर ड्रेस ले दे चुके हैं तो उसके मैचिंग डालकर हाथ को यहाँ से 80 इंच तक डालना है। हमारी बहुत सारे औरतें आधा हाथ या पौना हाथ रखते हैं, ऐसा ही नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं होती। यहाँ तक हथेली तक ड्रेस होना है, गला पूरा छुपाना है, ओढ़नी के जरिए ओढ़नी के बगैर नमाज नहीं होती। लेकिन ये कैसा ओढ़नी है, सब दिखाई देता है ना, उसके लिए अच्छी तरह पूरे तरह छुपाना है, सातिर होना जरूरी है। इसी तरह जब चलते हैं ईद के लिए, रमजान में जब चप्पल खरीदते हैं
تو بغیر آواز والی چپل لینا ہے. گلی میں جب باہر آتے ہیں تو پٹی کے بغیر چلنا ہے, آواز نہیں آنا ہے. پٹی ہے تو اس کے اندر جو جنجلا ہوتا ہے نا, جسے ہمارے اس میں گلگل کہتے ہیں, اس کے بغیر آنا ہے. چل کر آواز ٹک ٹک کر چلتے رہیں گے, چھن چھن کی آواز آتی رہے گی. آدمی مڑ کر دیکھے گا, مائل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اسے روکا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. وہ عورتیں اس زمانے میں کپڑے کے اندر میں وہ جو جنجلے والے وہ بازے پٹی پہن کر چلتے تھے, آواز آتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے پیروں کو مار مار کر نہ چلو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. ان کے پیر کے اندر جو زینت کی چیز ہے اس کی آواز, اس کی جھنکار سنانے کے لیے پیر کو زور زور سے مار کر نہ چلو. تو معلوم ہوا عورتوں کو آپ جو پٹی لے کے دیتے ہیں اس میں جنجلا گلگل نہیں ہونا ہے. اگر ہے تو گھر کے اندر ہی پہننا ہے, باہر پہن کر نہیں آنا ہے. وہ پہن کر مسجد کو نہیں آنا ہے, وہ پہن کر عیدگاہ نہیں جانا ہے. ان سب باتوں کو یاد رکھیے. اور بھی کچھ بات رکھیں, وقت گزر گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک حقیقت میں مسلمان رہ کر اللہ رسول کی باتوں کو ماننے والا مسلمان بنائے رکھے, اور گناہوں سے اور جن سے روکا گیا ہے اسے پوری طرح بچے رہنے کے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا